جناب بات ہو رہی ہے سیرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے تعلق سے، اور ہماری مہمان اسکالر محترمہ جہان شاہ آپ سے چاہیں گے کہ یہ سلسلہ شروع کیا جائے سوال و جواب کا، اور آپ کے فضائل و مناقب میں چاہوں گی کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے فرمودات کی روشنی میں بیان فرمائیے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جس طرح سے آپ نے بھی اپنے مقدمہ میں کہا کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ ان کی دعا ہیں، اور وہ دعا جب انہوں نے مانگی تھی اللہ تعالیٰ سے تو بہت سارے صحابہ اسی وقت ان کے اخلاق اور ان کی جو صفات تھیں اس کی وجہ سے بہت سارے صحابہ یہ سمجھ گئے تھے کہ وہ کون ہوگا۔ ابو عبداللہ بن مسعود کی اگر آپ بات کریں تو انہوں نے جو ہے وہ جب عمر الفاروق سے ان کی ملاقات ہوتی ہے اور وہ ان کو ابو جہل جو ہے وہ ان کو گراتے ہوئے چلے جاتے ہیں یا رویعی الغنم کہہ کے، تو عمر بن الخطاب پیچھے سے آتے ہیں اور ان کا ہاتھ پکڑ کے جب ان کو وہ سہارا دے کر اٹھاتے ہیں تو وہ بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا میں جو دو لوگ ہیں فَإِنَّكَ خَيْرُ الرَّجُلَيْن، کہ آپ ان دونوں میں سے سب سے زیادہ خیر ہیں۔ جب اسلام لے کر آ جاتے ہیں تو ان کی بہن کو خباب بن الارت سورۃ طٰہٰ پڑھا رہے تھے، تو خباب بن الارت جب پیچھے سے آتے ہیں تب وہ بھی یہی بات بولتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا جو ہے وہ کبھی غلط نہیں ہو سکتی تھی اور آپ خیر الرجلین ہیں۔ اور یہ ساری کی ساری چیزیں صرف عمر بن الخطاب کے ساتھ ہی ہوئی ہیں۔ پورے صحابہ کرام میں اگر آپ یہ چیز دیکھتے ہیں، مراد رسول صلی اللہ علیہ وسلم جب اسلام لے کر آئے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے سینے پر 3 بار دستک دے کر یہ کہا کہ اللہم اخرج ما کان فی صدر عمر من غل وابدلہ ایمانا، کہ ان کے دل میں کوئی بھی غل یعنی کہ کوئی بھی برائی یا کوئی بھی جو کہ ظاہر سی بات ہے کہ اسلام سے پہلے جو بھی چیزیں تھی اس کو نکال کر ایمان میں تبدیل کر دے۔ تو یہ صدر والی بات آپ کو ریلیٹ کرے گی ایک چیز سے کہ وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ خود جب وحی نازل ہو رہی ہے تو وہ ایمان کو زمزم سے دھویا جا رہا ہے دل کو۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم خود صرف ان صحابہ اور بہت سارے صحابہ تھے جو ایمان لے کر آئے تھے، لیکن کیونکہ کیا چیز تھی کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کہہ رہے ہیں کہ ان اللہ قد جعل الحق علی لسان عمر وقلبہ، تو اس وجہ سے یہ چیز ہوئی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس طریقے سے ان کے لیے دعا کر رہے ہیں۔ پھر یہ بات بھی بتا رہے ہیں کہ جو بات عمر بن الخطاب جو ہے رضی اللہ عنہ جب بول دیتے ہیں تو وہ حق بات ہوتی ہے، جس راستے سے وہ گزر جاتے ہیں شیطان اس راستے کو چھوڑ کے ہٹ جاتا ہے۔ ایک بار رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے صحابہ کرام کے ساتھ بیٹھے ہوئے تھے تو اپنے خواب کا تذکرہ بتا رہے ہیں کہ میں نے ایک خواب اس طریقے سے دیکھا، بینما انا نائم، کہ میں جب سو رہا تھا میں نے خواب دیکھا کہ میں جنت کے اندر ہوں اور وہاں پر ایک نہر جا رہی ہے اور نہر کے پاس بیٹھی ہوئی ایک خاتون وضو کر رہی ہے، تو میں ان کے پاس گیا اور ان کے بالکل برابر میں جو ہے ایک سونے کا محل ہے، تو میں ان کے پاس تشریف لے کر گیا اور میں نے ان سے پوچھا کہ یہ محل کس کا ہے؟ تو 2 الگ الگ روایات ہیں۔ ایک روایت میں اس طریقے سے ہے کہ ڈائریکٹلی بتا دیا کہ عمر بن الخطاب کا ہے، ایک روایت اس طریقے سے ہے کہ وہ جو وضو کر رہی ہیں وہ یہ کہہ رہی ہیں کہ یہ ایک قریشی کا ہے۔ تو اپنے اندر وہ یہ سوچتے ہیں کہ شاب قریشی تو میں ہوں شاید، اپنے اندر یہ سوچتے ہیں، لیکن پھر وہ ان سے سوال کرتے ہیں کہ کون؟ تو پھر وہ کہتی ہیں انہ لعمر، کہ یہ عمر بن الخطاب کا ہے۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے اندر یہ سوچتے ہیں کہ میں اندر جاؤں دیکھوں جا کر، لیکن کیونکہ ان کو عمر بن الخطاب کی غیرت یاد آ جاتی ہے تو پھر وہ پیچھے ہٹ جاتے ہیں کہ ان کی غیرت کی وجہ سے۔ تو عمر بن الخطاب اس مجلس میں موجود ہیں جب یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرما رہے ہیں، سارا ماجرا بتا رہے ہیں، تو وہ رونے لگ جاتے ہیں کہ امین کا یا رسول اللہ، کہ کیا میں آپ سے غیرت کروں گا، مطلب آپ کے ساتھ تو نہیں میں کر سکتا۔ تو بری طرح سے رو پڑتے ہیں اس چیز کے لیے، کیونکہ ان کو یہ چیز گاہے بگاہے ہر طرح سے پتہ چل رہی، لیکن تواضع آپ دیکھیں کہ وہ تواضع کیا، اس میں ذرا سے بھی کوئی تکبر نہیں ہے، اس میں ذرا سے بھی کوئی ایسی چیز نہیں ہے، کیونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا ہے۔ پھر یہ کہا جا رہا ہے کہ عمر بن الخطاب سراج اہل الجنہ، کہ پوری جنت کے جو ہیں وہ سراج ہیں، یعنی کہ نور ہے پوری جنت کا۔ اور یہ جو کوالٹیز ہیں یہ دوسروں میں نہیں پائی جاتی، تبھی تو مراد رسول ہے نا۔